إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ربیع الاول کا مہینہ ہر جگہ اس مہینے میں جگہ جگہ مجلسیں، جلسے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی کی سیرت پہنچائی جائے، ان کی زندگی کے اسباق جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں وہ ہم تک زیادہ سے زیادہ آئیں، ہم انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کر کے اپنی جنت کے راستے کو آسان کریں۔ اس لیے ارادہ ہوا کہ اپنے کم علم کے مطابق اس پر گفتگو کر لی جائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا نے زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گوشے میں مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ اگر بچپنا ہو تو کس طریقے سے وقت گزارا جائے، عمر زیادہ ہو جائے تو کس طریقے سے، جوانی آئے تو کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر ہو تو کس طریقے سے گھر سے باہر پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں تمہیں کس طریقے سے سبق لینا ہے، یہ سب آقا کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ آج کل کے انسان باہر تو ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عادت ایسی ہو کہ لوگوں کو اچھی لگے، ہم اپنے پڑوسیوں کی نظروں میں، رشتہ داروں کی نظروں میں اچھے ہو جائیں، اخلاق بھی اچھے پیش کرتے ہیں، اپنی عادتیں بھی اچھی پیش کرتے ہیں،
لیکن جیسے ہی گھر کے اندر پہنچتے ہیں محترمہ کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اب یہاں یہ کوشش نہیں ہے، بلکہ بیوی کی نہ کوئی قدر ہے، اگر اس سے عزت کے ساتھ بات کریں تو اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، نام لے کر کے پکارنا اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، یا تو تڑاک کرنا سمجھتے ہیں۔ بس بیویوں کو اسی طریقے سے ہمیں عزت دینی چاہیے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ان کے عادت و اخلاق سے صحابہ خوش ہیں، اس طریقے سے ان کی عادت و اخلاق سے آپ کی ازواج مطہرات بھی خوش ہیں، آپ کی محترمائیں بھی خوش ہیں۔ یہاں تک فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب کبھی آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ بغیر سلام کے گھر کے اندر نہیں آئے، آپ خود سلام فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے اور آپ کی طرح ہمیں بیویاں سلام کریں گی، ہمیں بچے سلام کریں گے، اور نہ اللہ کے نیک بندو میرے اور آپ کے آقا خود سلام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خالی سلام نہیں، بلکہ آپ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، کبھی چہرے پر مایوسی نہیں، کبھی چہرے پر غم کے آثار نہیں، بلکہ جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اسی طریقے سے آ رہے ہیں، یاد نہ رہا، میں نے یاد دلایا، اے میرے محبوب آج آپ کا چہرہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے جو روزانہ نظر آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی گھر سے باہر گئے اور باہر جا کر کے واپس تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا ہم دیکھیں ہمارے گھر کے اندر جانے کے حالات کیا ہیں۔ پورے محلے میں ہنسی مذاق ہے، دوستوں میں ہنسی مذاق ہے، بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کھا رہے ہیں ہنسی مذاق ہے، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر پہنچتے ہیں ساری ٹینشن بیوی کو دکھاتے ہیں، سارا غصہ سارے غم اپنی بیوی کو اور نقصان کی تمام فکریں تمام کی تمام محترماؤں کو دکھاتے ہیں، حالانکہ ابھی گھر سے باہر ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنسی اور مذاق چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ہاں چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی بیوی کوئی سوال نہ کر لے، کبھی بیوی کوئی ڈیمانڈ نہ رکھ دے، کبھی بیوی میری جیب کے تعلق سے کوئی بات نہ کہہ دے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے، حالانکہ میرے اور آپ کے غم تو کچھ بھی نہیں ہے جو آقا کے ہیں، پوری زندگی رونا ہے، راتوں کو عبادتوں میں رونا ہے، دشمنوں کی فکر کرنی ہے، کفار کی فکر کرنی ہے، منافقوں سے ہاں اللہ کے نبی کو اپنے آپ کو بچانا ہے، دوستوں کا بھی خیال کرنا ہے، جو غریب صحابہ ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، جو سردار ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، دشمنوں سے مقابلے بھی کرنے ہیں۔ اتنے تمام کے تمام غم ہونے کے باوجود لیکن آقا جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ آج ہم سارا غصہ ساری نقصان کی فکر اپنے گھر کے اندر لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندو، ہم باہر تو بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب گھر کا معاملہ آ جائے، جب بیوی اور بچوں کا معاملہ آ جائے، ہماری عادتوں کے اندر کوئی فرق نہیں، ہمارے اخلاق کے اندر کوئی فرق نہیں، ہم اپنی بیوی کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم
ہم اپنی بیوی کو اپنی اچھی عادتیں نہیں دکھاتے، اچھے اخلاق اس کے سامنے بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے بھائی ذرا معلوم کرو میرے اور آپ کے آقا سے، یہاں تک کہ تمام امہات کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ میں گھر کے اندر کیسا رہتا ہوں، اے عائشہ دنیا والوں کو بتاؤ۔ تمام امہات کو اجازت دے رکھی ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی بیوی کو منع کر دیں، اگر تیرا بھائی آئے تو کچھ نہ بتانا، اگر تیرا باپ آئے تو کچھ نہ بتانا، محلے والے آئیں تو کوئی شکایت نہ کرنا، رشتہ دار آئیں تو میری تعریف ہی کرنا، میری شکایت نہ کرنا۔ آج ہماری بیویاں اتنی نیک ہیں کہ کوئی گھر والا بھی آئے، رشتہ دار آئے، بھائی آئے تو اللہ کی نیک بندی جھوٹی تعریفوں میں لگ جاتی ہے، جھوٹی تعریفوں کے اندر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے دباؤ اتنا سخت کر رکھا ہے، ہم نے غصہ اتنا سخت کر رکھا ہے۔ اگر ہم نے ذرا سی بھی ڈھیل دے دی، تو اگر اس نے ہماری ذرا سی بھی شکایت کر دی تو یاد رکھنا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہات کو اجازت، ہاں ہماری امہات کو اجازت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ہاں میری گھر کی زندگی کو بتلاؤ، لوگوں سے میں گھر کے اندر کس طریقے سے رہتا ہوں۔ تبھی تو فرماتی جب بھی آئے مسکراتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ گھر کے حالات کیا ہیں معلوم کرو ازواج مطہرات سے، تو وہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گی، ہاں کہیں گی کہ آقا اگر گھر کے اندر آئے ہیں کبھی ہمیں کسی کام کا حکم نہیں دیتے ہیں، اپنے کام کو خود کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کے کپڑوں میں کوئی چاک آ گیا، آپ کا کپڑا کہیں سے پھٹ گیا تو آپ اپنی بیویوں کو حکم نہیں دیتے بلکہ سوئی اور دھاگا پکڑتے، آپ خود ہی اس کی سلائی فرماتے۔ یہاں تک کہ اگر محترماؤں کو دیکھا کہ آپ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ ساتھ لگ کر کے پیڑے بنا رہے ہیں اور روٹیوں کا انتظام کروا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا کبھی کبھی گھر کی صفائی کرتے ہیں، اگر کپڑے میلے ہو گئے تو آپ اپنے کپڑوں کی بھی صفائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ او اللہ کے نیک بندو، پھر اس کے بعد اتنی دلجوئی فرماتے ہیں، اتنی دلجوئی فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں پانی پی رہی ہوں، چنانچہ میرے آقا نے مجھے دیکھ لیا کہ میں پانی پی رہی ہوں، آواز لگائی، اے میری حمیرہ ذرا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، ذرا سا پانی میرے لیے بھی اس میں بچا کے رکھنا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پانی کو بچا کر کے رکھا۔ جانتے ہو اللہ کے نبی نے وہ اپنے ہاتھ میں کاسا لیا اور پھر معلوم کر رہے ہیں، اے میری حمیرہ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے، یعنی اپنے لب کہاں لگا کر کے آپ نے پانی پیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اشارہ کر دیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک وہیں پر لگا کر کے پانی کو پی کر کے دکھایا تاکہ مجھے اور آپ کو سبق ملے، بیویوں سے محبت ایسی کرو کہ حق ادا ہو جائے۔ لیکن آج سب کے لیے محبت ہے، بیوی کے لیے کوئی محبت نہیں۔ بیوی تو اگر اچھا کھانا بھی بنا دے تب بھی کوئی تعریف کے دو الفاظ نہیں، حالانکہ پورے دن ہمارے گھر میں نوکرانی کی طرح کام کرنا، صبح اٹھتے ہی صفائی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، بچوں کے ناشتے کا انتظام کرنا، بچوں کی ڈریس کا انتظام کرنا، انہیں نہلا دھلا کر کے مسجد یا اسکول کے اندر ان کو بھیجنا، پھر چلے جائیں تو کپڑوں کی صفائی کرنا، برتنوں کی صفائی کرنا، پورے دن گھر کی صفائی کرنا، پوچھے لگانا، برتن صاف کرنا، یہاں تک کہ اگر کوئی رشتہ دار کوئی مہمان آ جائے تو پورے دن کھانا بنانے میں لگے رہنا، اور پھر اس کے بعد اگر ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے غصے ساتویں آسمان پر ہوتے ہیں، ہمارے نخرے ساتویں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کو پڑھو اور اپنے اخلاق کو صحیح کرو۔ جس طرح اپنے اخلاق، اپنی عادتیں باہر اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہو، اس سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اخلاق صحیح کر لوں، اپنے اخلاق درست کر لوں۔ اور اگر اتفاق سے وہ بیوی ایسی آ جائے جو جہیز کے بغیر آئی ہو،
جو بیچاری غریب گھر کی ہمارے گھر کے اندر آئی ہو تو پھر تو ہماری فرعونیت میں اور اضافہ ہوتا ہے، پھر تو ہمارے تکبر میں اور اضافہ ہوتا ہے، پھر تو ہمارے لہجوں میں اور اضافے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے گھر کے حالات ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ایسے گھروں کے اندر میرے اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں آتی، ایسے گھروں کے اندر میرے اللہ کی طرف سے روزیوں میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، جہاں شوہر اور بیوی آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہوں، جہاں شوہر اور بیوی آپس میں قطع تعلق رکھتے ہوں، جہاں شوہر اور بیوی آپس میں نفرت کرتے ہوں، جہاں شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کرتے ہوں، یاد رکھنا ایسے گھروں میں میرے اللہ کی طرف سے کوئی روزی میں برکت کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے تھے، او لوگو تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی عادت اچھی ہو، خالی باہر کے اعتبار سے نہیں بلکہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں، اپنی بیوی اور بچوں کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں، بیوی بھی تمہاری تعریف کرتی ہو، بچے بھی تمہاری عادت کی تعریف کرتے ہو، یہ نہیں کہ پوری دنیا تمہاری تعریف کرے لیکن بیوی کی زبان پر کوئی تعریف نہیں، کوئی تو کمی ہے تمہارے اندر، کوئی تو زبان کا کڑواہٹ ہے، کوئی تو تمہارے اندر نقص ہے جس کی وجہ سے محترمہ تمہاری تعریف نہیں کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اور فرماتے تھے میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اور تم سے اچھا ہوں۔ اور میرے آقا کی زندگی بھی ایسی ہے، اپنی بیویوں کے لیے ذرا سی باتوں کی اجازت لینا، ذرا سے حقوق کا خیال کرنا، یہ میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں، پوری دنیا سے مشورہ کر لیں گے لیکن بیوی سے مشورہ کرنا اپنی بے عزتی سمجھیں گے، پوری دنیا کو بلا کر کے مشوروں میں شامل کریں گے لیکن بیویوں کے ساتھ مشورہ کرنا یہ میری اور آپ کی عزت میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا اپنی محترماؤں کی بڑی باتیں مانا کرتے تھے، ذرا تمہیں بتلاؤں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور تمام کے تمام اصحاب پیغمبر نے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے، لہذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور آپ جب تک حج مکمل ہو جائے آپ اپنے سر کو حلق کرائیں، قربانی دیں، آپ اپنا احرام کھول دیں، لیکن اگر آپ نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا اور کسی وجہ سے آپ عمرہ نہ کر سکے تو اب بھی آپ عمرہ کے احرام کھولنے سے پہلے اپنی قربانیاں دیں گے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا نے احرام باندھا ہوا ہے اور تمام کے تمام صحابہ نے اس وقت میں احرام باندھا ہوا ہے، لیکن مکے والوں نے عمرہ کرنے کے لیے منع کر دیا کہ اب تمہارا عمرہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا کہ جا کر کے کہو ہم نے احرام باندھ لیا ہے، ہم نے عمرے کی نیت کر لی ہے، ہم پر ہدی کے اونٹ ابھی جانور موجود ہیں، لہذا ہمیں عمرہ کرنا دیا جائے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا کی ایک نہ سنی گئی اور صلح حدیبیہ، پورا حدیبیہ کا مقام صلح سے مکمل ہو گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارا احرام بندھا ہوا ہے، ان بچوں کو ذرا سا خاموش کر دیا جائے، پتہ نہیں آج کہاں سے اتنے سارے آئے ہیں اور سارے شور مچا رہے ہیں۔ ایک طرف کو ان کو بٹھا دیا جائے، الگ الگ کر کے بٹھا دیا جائے۔ تمام کے تمام صحابہ نے، تقریباً 1400 صحابہ، تمام کے تمام نے احرام باندھا ہوا ہے اس نیت سے کہ عمرہ کیا جائے گا، لیکن کفار مکہ نے
اور صلح میں بھی یہی اتفاق ہو گیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، میرے اور آپ کے آقا نے اس صلح کو قبول کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ احرام تب کھولا جائے گا جب قربانی دے دی جائے گی، جب دم دے دیا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ تمام کے تمام اب دم دیں گے، قربانی دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قربانیاں کر کے آپ اپنے احرام کو کھول دیں۔ صحابہ کا غصہ بڑھ رہا ہے، ہاں اللہ کے نبی کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا نے صحابہ کو غصہ نہیں دکھایا، ارے جیسے میں چاہوں ویسے کرنا ہے، نا جیسے صحابہ کو اشارہ دیا۔ ہاں صحابہ آپ کی بات مانتے ہوئے اس وقت میں نظر نہیں آ رہے، محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے، کیونکہ عمرے کی نیت سے کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، اس لیے غصہ آ رہا ہے۔ آقا اس غصے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ فوراً اپنے خیمے کے اندر پہنچے ہیں۔ غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ معلوم کرتے ہیں محترمہ، اس وقت میں کوئی بھی کہنے سے احرام نہیں کھول رہا ہے، غصے میں ہیں صحابہ۔ چنانچہ ان میں سے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ جا کر کے میدان میں سب سے پہلے اپنی طرف سے دم دیں، اپنے بالوں کو حلق کرائیں اور احرام کھول دیں، کسی بھی صحابی سے کچھ نہ کہیں، کسی بھی اپنے ساتھی سے کچھ نہ کہیں۔ چنانچہ میرے بڑوں کو بھی چاہیے کہ اگر تمہیں کوئی بات اپنے چھوٹوں سے منوانی ہے تو پہلے اس پہ خود عمل کر کے دکھا دو، چھوٹے خود بخود عمل کرنے لگ جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا باہر آئے، خیمے سے باہر آئے، قربانی دی، حلق کرایا اور پھر اس کے بعد احرام کھول دیا۔ صحابہ نے دیکھا اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا اس عمل کو کر چکے ہیں، اللہ کے نبی اس عمل کو کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ محترمائیں مشورہ اچھا نہیں دیتی، ایسا نہیں کہ محترمہ بالکل بے عقل ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کو کوئی عقل سلیم ہی نہیں عطا فرمایا ہے، نانا میرے بھائی، اللہ رب العزت کبھی کبھی محترمہ کے ذہن میں بھی وہ باتیں ڈال دیتا ہے جس سے بڑے بڑے منافع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصانوں سے انسان بچ جاتا ہے، بڑے بڑے جھگڑوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ لہذا لیکن آج میرے اور آپ کے پاس سمجھتے ہیں کہ بے عزتی ہے اگر محترماؤں سے مشورہ کر لیا، اگر ان کو میں نے اپنے کاروبار یا اپنے گھروبار یا اپنی بچت یا اپنے نقصان یا اسی طریقے سے میں نے کسی بات میں شادی یا بیاہ، تجارت کی دکان یا کاروبار، اگر میں نے اس سے مشورہ لے لیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ نا اللہ کے نیک بندے، یقیناً ان کا بھی دل خوش ہوگا جب تو کوئی مشورہ لے گا، وہ خالی مشورہ نہیں بلکہ جب صبح کو قرآن پڑھیں گی، مشورے کے بعد تیرے لیے دعا کریں گی، جب صبح کو وہ نمازیں پڑھیں گی اور تو ان سے مشورہ لے گا تو یقیناً اللہ کی نیک بندیوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مشورہ دے کر کے فوراً تیرے لیے اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گی۔ یہ ہم نے اپنی بہنوں کی عادت دیکھی ہے، یہ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کے اخلاق دیکھے ہیں۔ آپ ذرا کبھی اپنی والدہ سے مشورہ لینا، کہنا کہ میں فلاں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، یقیناً ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ فوراً یہ کہتی اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیرا غیب سے انتظام کرے گا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، جب آپ اپنی محترماؤں سے اس طرح کے مشورے کرتے ہو، کوئی ایک ایسی ہوگی جو خوش نہیں ہوگی تمہارے مشورے سے، ورنہ اللہ کی نیک بندیوں کی علامت یہ ہوتی ہے جیسی تم نے ان سے مشورہ لیا یا ان کو بتلایا میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ مصلے بچھا کر وہ تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ میرا شوہر یہ کام بتا کر کے گیا ہے، اس کی مدد کر دینا۔ کوئی 100 میں ایسی ہوگی جو شاید راضی نہ ہوگی یا ناراض ہوگی، وہ اور دوسرا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، میں گفتگو کرنے لگا کہ ہم اپنی عادتوں کو باہر بنانے کی اچھی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر ہم جلاد کہلاتے ہیں، گھروں کے اندر ایسا لگتا ہے ہم مرکنے بھینسے کہلاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر تم گھر کے اندر داخل ہو تو بیوی بیچاری اپنی زبان پر ٹیپ لگا لے، اتنے خطرناک نظر آتے ہو۔
کہ بچے تمہیں دیکھ کر کے اپنے سانسوں کو روک لیتے ہیں اور تو کبھی کبھی تعریف بھی کرتا ہے، جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں نہ میری بیوی آواز نکال سکتی ہے نہ میرے بچے میرے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اب ذرا معلوم کرو، شاید آپ والد نہیں ہیں، شاید آپ ان کی نظروں میں کوئی خونخوار انسان ہیں۔ اگر والد ہوتے، اگر آپ مشفق باپ ہوتے تو آپ کے بچے آپ کو گھر میں دیکھ کر کے مسکرا کر کے آپ سے لپٹتے اور چپٹتے، آپ سے آ کر کے تفریح اور مذاق کرتے، آپ کی محترمہ آپ کو دیکھ کر کے مسکراتی اور آپ سے حال و احوال معلوم کرتی۔ لیکن تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا سب خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کی نظروں میں کوئی خونخوار انسان ہے، جو تجھ سے ڈرتے ہیں، جو تجھ سے گھبراتے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، ہم باہر تو اپنی عادتوں کو اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر ہماری عادتیں اچھی نہیں ہیں، محترماؤں کے سامنے ہماری عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے گھروں کے اندر آدھی لڑائی جھگڑے ہیں۔ ہم ایسی بات زیادہ کرتے ہیں جو بیوی کو تکلیف پہنچائے، کبھی اس کے بھائی کو برا کہتے ہیں، کبھی اس کے والد کو اپنے سسر کو برا کہتے ہیں، کبھی ان کی والدہ اپنی ساس کو برا کہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میری بیوی کو تکلیف پہنچے گی؟ نہ اللہ کے نیک بندو، جس طریقے سے زبان اور ہاتھ سے باہر تکلیف پہنچانا نقصان ہے اور گناہ عظیم ہے، اسی طریقے سے اپنی محترمہ کو زبان سے اور ہاتھوں سے تکلیف پہنچانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کا ایک سب سے اہم پہلو بہترین اخلاق ہیں، بہترین عادتیں ہیں، اور وہ گھر کے باہر بھی ہیں، گھر کے اندر بھی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں؟ گھر کے علاوہ ہم ذرا اپنے ماتحتوں میں کام کرنے والوں سے معلوم کریں تمہارا مالک کیسا ہے، تو ہمارے نوکر ہماری تعریف نہیں کریں گے، ہمارے کاریگر ہماری تعریف نہیں کریں گے، کہیں گے بڑا کنجوس ہے، صبح سے شام ہو گئی ایک چائے اور سموسے میں ہمیں بٹھا کر کے رکھتا ہے، نہ اچھے ناشتے کا انتظام کرتا ہے، نہ اچھے کھانے کا انتظام کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ صرف ہر وقت محنت ہوتی رہے۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کسی بھی کارخانے میں جا کر، کسی بھی ماتحتوں کے پاس جا کر ذرا ہم ان سے معلوم کریں تمہارا مالک کیسا ہے، جس کے ماتحت ہو کر کے تم کام کر رہے ہو اس کی عادت کیسی ہے، تو کوئی آج کے دور میں اپنے مالک کی تعریف کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کوئی کہتا ہے میرے ہفتوں کے پیسے روک لیے، مہینے کے پیسے روک لیے، کوئی کہتا ہے کم دیتا ہے، کوئی کہتا ہے بھیج کے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کھینچ کے دیتا ہے۔ یہ آج ہمارے کارخانوں کے حالات ہیں۔ کیا ہو گیا اللہ کے نیک بندو؟ لاکھوں کے کام کرتے ہو اور 400 روپے کی جھاڑی مزدور کی روک کر کے رکھتے ہو۔ یہ کیسی عادتیں ہم نے بنا لی ہیں؟ کروڑوں کی بلڈنگ ہے لیکن کوئی ہمارے گھر کے اندر 100 روپے 200 500 روپے کا کام کرنے آیا، ہم اس کے پیسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسی عادتیں ہم نے بنا لی ہیں، کیسے نکمے اور رذیل ہم ہو چکے ہیں۔ تیری مالداری، تیری بڑائی تو یہ تھی کہ تو نے 500 روپے طے کیے، تجھے 20 روپے اور رکھ کر کے دینے چاہیے تھے تاکہ وہ 10 جگہ تیری تعریف کرے جا کر کے۔ لیکن ہم انہی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے رہے ہماری عادتیں اچھی ہیں، ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں، تیری زبان سے کام نہیں چلے گا، تیرے بچوں سے معلوم کیا جائے گا تیری عادت کیسی ہے، تیری بیوی سے معلوم کیا جائے گا تیرے عادت و اخلاق کیسے ہیں۔ اسی طرح تو اپنے آپ کو بڑا اچھا کاروباری اور کاروباری میں بھی اچھی عادت والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تجھ سے نہیں، تیرے ماتحت لوگوں جو کام کر رہے ہیں ان سے معلوم کیا جائے گا تمہارے مالک کی عادت کیسی ہے۔ انسان تو اپنی تعریف خوب کرتا ہے۔ ذرا ہم اپنے محبوب کی زندگی دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سے تو اپنے ماتحت 1 مہینہ 2 مہینہ برداشت نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اگر ہم نے دیکھ لیا کہ اب ان کی فیس بڑھنے والی ہے، ہم فوراً کسی بھی بہانے سے ان کو نکال باہر کرتے ہیں۔
کیونکہ معلوم ہے ابھی سے کام کرتے کرتے سال 2 سال ہو گئے، ابھی یہ اپنی فیس کو بڑھائے گا، اپنی مزدوری کو بڑھائے گا، اپنی تنخواہ کو بڑھائے گا، اس لیے ہم 1-2 سال ہوتے اپنے ماتحت کو نکال کر کے باہر کرتے ہیں، پھر دوسرا اس سے کم تنخواہ کا لے کر کے آتے ہیں۔ اس کو اچھی عادت سمجھتے ہو؟ اس کو اچھے اخلاق سمجھتے ہو؟ ذرا معلوم کریں ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت فرمائی ہے، 10 سال اللہ کے نبی کے خادم بنے ہیں۔ فرماتے ہیں ان پورے 10 سالوں کے اندر کبھی میرے آقا نے مجھے اف تک نہ کہا، اف کسے کہتے ہیں وہ نہ کہا۔ اور آج ہم اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو نہ جانے کتنا بڑا مالدار سمجھنے لگتے ہیں، نوکروں کو ڈانٹنا، کوئی مہمان آ جائے اس کے سامنے ڈانٹنا، اپنی بڑائی دکھانا، تکبر دکھانا، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً غصے کا پورے بدن کے اندر تیر جانا، یہ آج میری اور آپ کی عادت بن چکی ہے، یہ آج میں اور آپ اس کو بڑائی سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پورے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا، لیکن اللہ کی قسم کبھی میرے آقا نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کوئی کام اگر نہیں کیا تو یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کوئی اگر کر دیا تو کبھی میرے آقا نے یہ نہیں کہا غصے میں یہ تو نے کیوں کر دیا۔ یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں، ذرا ہم معلوم کریں اپنے ماتحتوں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے کاریگروں سے ہماری عادتیں کیسی ہیں، کسی اور سے معلوم کراؤ میرے اندر کیا کیا کمی ہے۔ اس لیے او میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا کی زندگی مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے، جس طریقے سے آپ اپنے نئے نئے رشتہ داروں کے سامنے اپنی عادتیں اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہو، ذرا اپنی بیویوں کے سامنے بھی اپنی اچھی عادت رکھو، اور اپنے ماتحتوں کے سامنے جو تمہارے یہاں کام کرنے والے ہیں اور عادت بناؤ جو میرے اللہ کی عدالت کا قانون ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، اس کی نوکری دے دی جائے، ہاں اس پر رحم کیا جائے، اس پر احسان کیا جائے، اس کو کچھ نہ کچھ رکھ کر کے دیا جائے، کنجوس نہ بنو، ہاں اپنے ماتحتوں کی نظروں میں نہ گرو۔ ارے ویسے تو تم کافی بڑے انسان کہلاتے ہو، لیکن ایک مزدور تمہیں سڑک پر کھڑا ہو کر کے گالی دے، ذرا بتاؤ تمہاری بڑائی کہاں چلی گئی؟ ایک غریب اور کمزور آدمی تمہیں ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا دے، بتاؤ تمہاری کہاں بڑائی چلی گئی؟ بڑائی تو یہ تھی کہ جس طریقے سے تم یہ چاہتے ہو سب تعریف کرے، تمہارے نوکر تمہارے کاریگر بھی تمہاری تعریف کرے۔ بڑا اچھا مالک ہے، بڑا اچھا خیال کرتا ہے، کھانا طے نہیں ہوا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ منگوا لیتا ہے، شام ہونے سے پہلے مزدوری ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیتا ہے۔ کیا ہم ایسی عادت نہیں بنا سکتے؟ نقصان ہم اپنی عقل چلاتے ہیں، اگر ان کو سارے پیسے دے دیے، پہلے ہی دے دیے، یہ لے کر کے بھاگ جائیں گے، بھاگنے دو، اللہ کے نیک بندو، دینے والا میرا اللہ ہے اور دے گا، تمہارے خزانوں میں کوئی کمی میرا اللہ نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی اپنی عادتوں کو میں اور آپ اپنی بیویوں کے لیے بھی اچھا بنائیں، اپنے بچوں کے لیے بھی اچھا بنائیں، اپنے ماں اور باپ کے لیے بھی اچھا بنائیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی اچھا بنائیں۔ اسی طریقے سے خاص طور سے اپنے ماتحتوں کے سامنے بھی ہم اپنی عادتیں اچھی بنائیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ ایک دن آپ کارخانے کے مالک ہیں لیکن آپ کا غصہ، آپ کا نخرہ، آپ کی کنجوسی، آپ کا رذیل پن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی کارخانے کا نوکر بنا دے۔ میرے اللہ کے یہاں دیر نہیں لگتی، میرے اللہ کے یہاں معاملے کو بدلنے میں، میرے اللہ کے یہاں وقت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اگر آج اللہ نے دیا ہے تو اپنے ماتحتوں کے لیے خاص طور سے اپنی عادتوں کو اچھا بناؤ، ہاں اپنے کاریگروں کے لیے اپنی عادتوں کو اچھا بناؤ، اور ان کی ہلکی پھلکی غلطیوں کو بھی برداشت کر لیا کرو۔ وہ ہو سکتا ہے تھکے ہوئے ہوں، وہ ہو سکتا ہے بیچارے غریب گھر سے کچھ پریشانی میں ہو سکتا ہے ان کو کوئی غم کی خبر پہنچی ہو، ذرا سی بات پر یہ دھمکی نہ دیا کرو کہ ہم تمہارے پیسے کاٹ لیں گے، ہم تمہاری تنخواہ کاٹ لیں گے، یہ اس طرح کی چھوٹی باتیں نہ کیا کرو۔ میرا اللہ برکتیں عطا کرنے والا ہے، اگر کوئی پریشانی ان کو آئے تو ان کا پریشانیوں میں ساتھ دو، یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ گھر کی وجہ سے پریشان اور ہم اس کو فون پہ کہہ دے تیری چھٹی ہے اب تو نہیں آئے گا۔ ایک تو گھر کی پریشانی، اوپر سے آپ نے اسے فون کر کے کہہ دیا اب مت آنا، یہ تو ڈبل پریشانی ہو گئی، یہ تو بیچارہ اور زیادہ پریشانیوں میں گھر گیا۔
इसीलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे तुम मातहतों की बात करते हो, मेरे आका तो अगर कोई कैदी भी आ जाता, अगर कोई वो दुश्मन भी आ जाता जिसने हर कदम पर मेरे आका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आओ एक बात याद आ गई, हजरत समामा बिन असाल जानते हो, ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सहाबी हैं, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 8 खतूत लिखे हैं बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े सरदारों को। उनमें से एक सरदार का नाम समामा बिन असाल है जो यमामा के सरदार कहलाएंगे। चुनाचे ख़त लिखा, लेकिन समामा ने उनके ख़त का मजाक उड़ाया और इस्लाम को कबूल न किया और कासिद की कोई कदरदानी न फरमाई। यही समामा है, जानते हो, जिन्होंने यमामा के मौके पर कई सहाबा के रास्ते बंद करके उनको तहे तय कर दिया था, उनको मौत के घाट उतार दिया था। शहादत का दर्जा सहाबा को समामा की वजह से मिला है। हाँ हाँ, यही समामा कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पीछे चल रहे हैं और धोखे से अपनी तलवार को निकाल करके मेरे आका की गर्दन को उतारना चाहा, लेकिन समामा के वालिद मोहतरम ने उस तलवार को पकड़ लिया और कहा, तुझे शर्म नहीं आती, ये हमारे यहाँ के मेहमान हैं और तू इस तरीके से इनके साथ धोखा करेगा। अल्लाह का फजल हुआ और अल्लाह के नबी इस वक्त में बड़े हमले से बच गए हैं। ए अल्लाह के दीवानों, जानते हो, फिर अल्लाह के नबी को बर्दाश्त करते करते जब हद पार हो गई तो मेरे आका ने शूट आउट के ऑर्डर दे दिए और सहाबा को कहा, ए मेरे सहाबा, जहां भी तुम्हें समामा नजर आए पकड़ना, जिंदा पकड़ लेना या मुर्दा पकड़ लेना, ये नबी की तरफ से इजाजत है। चुनाचे सहाबा अब फिक्र में लग गए। ए अल्लाह के नेक बंदो, मुख्तसर गुफ्तगू करने लगा। एक मर्तबा समामा अपने कबीले से निकल करके अल्लाह के नबी की तरफ को चले हैं, जो होगा देखा जाएगा, मुकाबला किया जाएगा। चुनाचे रास्ते में सहाबा ने देखा कि कोई है, घुड़सवार है, इरादे अच्छे नहीं लगते हैं। हजरत सहाबा ने उसको ये समझ करके कि कोई गद्दार मदीने की तरफ रमा और दवा है, सहाबा ने गिरफ्तार किया। सहाबा को मालूम नहीं ये वही समामा है जिसको अल्लाह के नबी ने हमें इजाज़त दी है, अगर कत्ल करके भी लाना चाहो तो तुम्हें इजाज़त है। इतना सख्त तरीन वो मेरा दुश्मन है, इतना सख्त तरीन वो मेरा जानी दुश्मन है, उसको इस तरीके से पकड़ करके लाया जाए। लेकिन सहाबा को पहचान ना हुई ये कौन है। सिर्फ एक घुड़सवार पकड़ा गया, गिरफ्तार करके अल्लाह के नबी की खिदमत में मस्जिद नबवी में ला करके पेश कर दिया गया। मस्जिद नबवी में इसी तरह के बीम है जैसे आपकी मस्जिद में है। चुनाचे अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को कहा, इसको बीम से बांध दिया जाए, सुतून से बांध दिया जाए, और आका मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, आका मुस्कुराने की वजह क्या है? फरमाते, ओ मेरे सहाबा, जानते हो जिसको तुम पकड़ करके लाए हो वो कौन है? कहा, अल्लाह के नबी हम नहीं जानते। कहा, ये वही समामा बिन असाल सरदार है जिसने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया, बड़ी तकलीफ दी है। अगर तुम्हें इसके बारे में मालूम हो जाता तुम इसकी गर्दन उतार करके मेरे सामने लाते, लेकिन ये भी तुमने बड़ा अच्छा किया कि तुम इसको गिरफ्तार करके लाए हो। सहाबा ने बड़े दांत मसले, कितना अच्छा मौका मिला था गर्दन उतारने का, कितना अच्छा मौका मिला था अल्लाह के नबी को तोहफा पेश करने का। लेकिन क्या हुआ, अब मेरे आका ने कह दिया, अब सहाबा पीछे हट जाओ, अब तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम इस पर हाथ उठाओगे, अब इजाजत नहीं है, अब ये मेरा कैदी है, अब ये मेरे यहाँ कैद होकर के रहेंगे। चुनाचे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बड़े सरदार हैं, ताकतवर हैं, तो आप इसी तरीके से पेश पर आया करते थे। पहले सबसे पहले ऐलान किया, ए मेरे सहाबा, समामा की बेड़ियां हल्की कर दी जाएं, इनके हाथों को तकलीफ ना हो, इनके पैरों को तकलीफ ना हो। ए मेरे सहाबा, इनकी बेड़ियों को हल्का कर दिया जाए। चुनाचे सहाबा ने बेड़ियों को ढीला कर दिया। मेरे आका हजरत समामा के पास आते हैं और मालूम करते, समामा क्या इरादा रखते हो, क्या इरादा रखते हो? क्योंकि समामा मक्के का बड़ा चौधरी है, उस वक्त में भी अगर कैद में भी चले जाएं तो मेरे और आपकी तरह खुशामद है नहीं, बल्कि समामा पूरे गुस्से में अल्लाह के नबी से कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी, अगर मुझे कत्ल करना चाहो तो कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बड़े सहाबा को कत्ल किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी गर्दन को उड़ा दो।
اب بھی غصہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو میری گردن اڑا دو، کیونکہ میں نے تمہارے بڑے سارے صحابہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ چنانچہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دو، مجھے بہت بڑا قدردان پاؤ گے۔ چنانچہ پھر تیسری بات ثمامہ نے یہ رکھی، اگر چاہو تو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بڑا سارا مال دے دوں گا جو تمہارے اور تمہارے صحابہ کے کام آئے گا۔ غصے کی بات تھی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کو غصہ آنا چاہیے تھا کہ قید میں پھر بھی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا ہے میرے صحابہ ثمامہ کا خیال کیا جائے، اور میری جو اونٹنیاں اور بکریاں بنی ہوئی ہیں ان میں سے خاص دودھ لا کر کے ثمامہ کے سامنے پیش کیا جائے، کھانے کا بھی خیال کیا جائے، ان کے دودھ کے پینے کا بھی خیال کیا جائے۔ ہاں کسی بھی طریقے سے ثمامہ کو تکلیف نہ ہو، ہاں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک دن ہو گیا، پھر دوسرے دن میرے اور آپ کے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ثمامہ اب کیا حال ہے؟ حضرت ثمامہ فرماتے پھر میری وہی تین باتیں ہیں، اگر چاہو تو قتل کر دو، اگر چاہو تو معاف کر دو، اگر چاہو تو جزیہ اور پیسے لے لو۔ چنانچہ تیسرے دن میرے اور آپ کے آقا، لیکن ان 3 دنوں کے اندر میرے آقا اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں یہ میرا قیدی مسجد میں بندھا ہوا ہے، تم اپنے اخلاق اس کے سامنے پیش کرنا، اس کے حال چال معلوم کرنے کے لیے۔ ثمامہ سوچ رہے ہیں میں مسجد کے اندر بندھا ہوا ہوں، جو بھی صحابی جاتا ہے حال چال معلوم کرتا ہے، جو بھی صحابی جاتا ہے کھانے کی چیز لے کر کے آتا ہے، ایسا لگ رہا ہے میں قیدی نہیں ان کا مہمان ہوں۔ تو یہ 3 دن اللہ کے نبی نے اپنی مسجد میں رکھا ہے تاکہ ثمامہ پر مسجد کا اثر پڑے، تاکہ ثمامہ پر مسجد کا اثر ہو۔ آج میرے دعوت کے ساتھی بھی مجھے اور آپ کو مسجد میں اسی لیے لے کر کے آتے ہیں تاکہ ہم پر مسجد کا اثر پڑے، نورانیت پڑے، فرشتوں کا اثر پڑے، باتوں کا اثر پڑے۔ اس لیے میں میرے دعوت کے ساتھی مجھے اور آپ کو مسجد میں لاتے تھے، کیونکہ میرے آقا اپنے قیدیوں کو بھی مسجد میں رکھتے تھے تاکہ قیدیوں پر بھی مسجد کی زندگی کا اثر پڑے اور ان کے دلوں میں پلٹنے میں آسانی ہو، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ جب 3 دن مکمل ہو گئے، بہت مختصر کر رہا ہوں، جب 3 دن مکمل ہو گئے میرے آقا پھر تیسرے دن آئے، ثمامہ کیا چاہتے ہو؟ حضرت ثمامہ پھر یہی الفاظ دوہرا رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا صحابہ اس ثمامہ کی بیڑیاں کھول دو۔ چنانچہ صحابہ نے بیڑیاں کھول دی ہیں۔ چنانچہ حضرت ثمامہ اٹھے ہیں اور جا کر کے ایک تالاب میں غسل کیا ہے، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پھر دوبارہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ اپنے صحابہ اور خود مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ثمامہ دروازے پر سے اللہ کے نبی کی طرف کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیسے بہترین اخلاق قیدیوں کے لیے۔ آج تو ہمارے کاریگروں کے لیے عادتیں کیسی ہیں، ذرا اپنے گروانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ کوئی ذرا سی ہماری چغلی کر دے تو اس کے لیے ہماری عادت کیسی ہے، کوئی ہمیں ذرا سا نقصان پہنچا دیں ہم ذرا اپنے حالت دیکھیں فوراً مارنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کے ساتھ اس طرح کے معاملے کرنے والے، اس لیے او اللہ کے نیک بندو ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی عادتوں کو اچھا کریں گے، اپنی محترماؤں کے لیے بھی اچھا کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے ماتحت رہنے والوں کے لیے بھی اچھا کریں گے۔ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے گا انشاءاللہ